گھر والوں کو پہلے دن کھلائیں کہ ان کو غم پہنچا ہے، ان کو ہم الٹا کھانا دیا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پرسوں میں ایک مقام پہ گیا تو درس دینے کے لیے، تو میرا ڈرائیور مجھے بتا رہا تھا کہ میں بھی استادی جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں ساتھ والے گاؤں میں۔ بندہ اتنا غریب تھا، اتنا غریب، یہ چارپائیاں بنتا تھا، یہ جو آپ کی چارپائی ہیں انہوں نے کریں یہ نہ کدی کوئی آ گئی تو ٹھیک ہے 150-200 یہ مزدوری ہوتی، وہ 500-1000 تو چارپائی تو دینا ہی کوئی۔ اور جب وہ بیمار ہوا نا، اتنا بیمار ہوا بیچارہ، بھی اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے، تو محلے داروں نے نا 5000 روپیہ اکٹھا کیا اور اسے کہا یار ایسے نہ مار دوائی کے بغیر، زندگی موت رب کے ہاتھ میں، یہ ہم سے پیسہ لے۔ اور ایسے اس کی دوائی لائی گئی۔ 3 بچے ہیں اس کے، اور بڑا بچہ 6 سال کا ہے، باقی اس سے چھوٹے ہیں۔ اور اس کے جنازے پہ بھی اعلان ہو رہا تھا کہ ساری برادری روٹی کھا کے مر جائے۔ خدا را نکلے ان رسموں سے، نکلے ان رواجوں سے، تیرے میرے یہ سونا طریقہ وہی ہے جو نبیوں کے تاجدار نے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، چچا ذات بھائی پتریر جنہوں کہتے ہو اپنی بولی، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو رہے ہیں یہ، اور حضور مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ آقا ان کے گھر گئے، ان کی بیوی ان کے بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہی تھی، تیل لگا رہی تھی سر پر، تو حضور نے ان بچوں کو پیار دیا تو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو حضرت جعفر کی زوجہ نے پوچھا کہ آقا کوئی جعفر کی خبر آئی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ موتا میں شہید ہو گئے ہیں، باڈی نہیں لائی گئی، وہیں موتا کے مقام پہ ہی دفن کر دیا گیا۔ جی، کیونکہ جہاں کوئی مسلمان حضور کے زمانے میں انتقال کرتا تھا وہیں دفن ہوتا تھا۔ یہ تو آج رواج بن گئے ہیں نا، باہر دے ملک کی ساڈا مرے تسی آتے نہیں پاکستان چ لے آؤ۔ وہ جو زہریلی دوائی لگاتے ہیں نا 10 دن 15 دن سرد خانے میں رکھنے کے لیے، اس کے اندر خنزیر کی چربی شامل ہے اور حرام چیزیں شامل ہیں۔ باقاعدہ ہم نے وہاں جا کے تحقیق کی ہے سرد خانوں کے اندر، ساری زندگی تو وہ حرام چیزوں سے دور رہا، اور ہم نے صرف منہ ویکھنا چاہیے، ساری زندگی کوئی نہ ویکھیا، نہ بھی ویکھے ہوئے تو کیڑا ہو گیا۔ پاکستان چ لے آؤ جی، کراچی بندہ مر گیا جی، سرگوتے لے آؤ جی، لاہور لے آؤ جی، اپنے آبائی گاؤں۔ شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی دفن کرنا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے جہاں مسلمان کا انتقال ہو جتنا جلدی وہاں قریب ترین جو جگہ ہے وہاں دفن کر دیں، کیونکہ آقا نے فرمایا اگر وہ نیک ہے مرنے والا اسے جلدی اس کی منزل تک پہنچاؤ تاکہ اور پرسکون ہو جائے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے کاندھوں سے جلدی جلدی اس کا بوجھ اتار، جلدی کرنے کو کر شریعت۔ تو گرامی کا حضرات، سورہ یاسین پڑھی جائے مرنے والے مسلمان کے پاس تو روح آسانی سے نکلتی ہے۔ اتنا اپنی نسلوں کو قرآن ضرور پڑھا کے جائیں کہ کل جب آپ کی میری روح نکلنے کی باری آئے تو محلے میں بندہ نہ ڈھونڈنا پڑے، مولوی صاحب کو ڈیرے سے نہ بلوانا پڑے، حضرت صاحب کے پاس مسجد میں نہ جانا پڑے، پتہ نہیں وہ نہیں ہوں گے کہیں گئے ہوئے ہوں گے، تو پھر بابا جی کی روح مشکل میں نہ نکل رہی ہو بلکہ اپنا ہی بیٹا اپنی ہی بیٹی پاس قرآن کھول کے بیٹھے، اب بابا جی کو سکون بھی آئے گا اور روح بھی آسانی سے نکل گی اور دعا بھی نکلے گی، اندر سے نہ بھی بول سکا تھا اور پترا شالا زندگی ہوئی ہے شکر قرآن پہ پڑھنا جو میری روح تو ٹھنڈک دی حالت پہ نکل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اتنی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیں، اور یہی حکم مرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو بندہ قبرستان میں جائے اور وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کن کے لیے؟ مرنے والے مسلمانوں کے لیے، تو فرمایا جتنی ان کی تعداد ہوگی اللہ اتنا اس کو اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قبرستان میں جتنے مردوں کی تعداد ہے، تو یہ بہت کامل ترین وظیفہ ہے۔ مسلمان زندہ ہے اور مرنے کے قریب ہے اس کے لیے سورہ یاسین کا، اور مر گیا اس کے بعد اس کے لیے دعا کے طور پر سورہ یاسین کا، جہاں اور بہت سارے وظیفے ہیں ان میں سے ایک کامل ترین یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں نا، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، ابھی روح نہیں نکلی، اب وہ ذکر شروع کر دے،
لا الہ الا اللہ پڑھیں، اسے نہیں کہنا کہ تم پڑھو۔ اسلام کا حکم دیکھیں کہ اس لیے کہ چونکہ تکلیف میں ہے نا، تم کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو ہو سکتا ہے اس کی زبان سے تکلیف کی وجہ سے نہ نکلے، تو کلمے کا انکار نہ بن جائے۔ تم پڑھتے رہو، اللہ نے ہمت دی، اسے توفیق دی، تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، اور نہ بھی جاری ہوا تو کم از کم دنیا سے اس حال میں تو جا رہا ہے، زبان پہ کلمہ نہیں تھا، کانوں میں تو کلمے کی صدائیں آئی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو مرنے والے مسلمان کے پاس کیا کرنا ہے؟ کلمہ شریف پڑھنا ہے، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، سورتوں کی تلاوتوں کے بعد کلمہ شریف۔ اور جب وہ بندہ کلمہ پڑھ لے، یعنی جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ مرنے والا مسلمان اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرما اب تم بند کر دو، کیونکہ جس کام کے لیے پڑھ رہے تھے وہ ہو گیا ہے۔ نبیوں کے تاجدار کی حدیث ہے طبرانی میں، فرما جو بچہ بولنے کے قابل ہو نا، یعنی 2-2.5 سال کا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، فرما جب کوئی بچہ بولنے کے قابل ہو، اسے سب سے پہلے جو لفظ سکھاؤ وہ اللہ کے نام والا ہے۔